ان حافظوں کے باپ اگر اپنے بدن کی کھال اتاریں اور اس کا جوتا بنائیں اور استاد کے پیر میں پہنا دیں، تب بھی استاد کی اس احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا جو اس نے آپ کے بچوں کو حافظ بنا کر کے ان پر احسان کیا۔ یہ ہے استاد کا احسان۔ اور شاگردوں سے بھی گزارش ہے، کبھی زندگی میں استاد مل جایا کریں تو ان سے منہ پھیر کے نہ نکلنا۔ یہ مت سوچنا اس سے مسافہ کریں گے تو عزت گھٹ جائے گی، اس کے ہاتھ چومیں گے تو چھوٹے ہو جائیں گے۔ استاد کے آگے جھکنے سے کبھی کوئی چھوٹا، بولے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو استاد کے آگے جھکا کرتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی بلند کر دیا کرتا ہے۔ تو کبھی استاد کے آگے جھکنے سے شرم نہیں کرنی، اور کبھی 500 روپے دے کر کے استاد کو آنکھیں نہیں دکھانی ہے۔ ایک جوڑا دے کر کے یہ مت سوچنا کہ میں نے استاد کو جوڑا دے دیا، بہت دے دیا ہے۔ قسم خدا کی کبھی مدرسوں کی زندگی آ کے دیکھا کرو، یہ قرآن پڑھانے والے اتنی آسانی سے نہیں پڑھایا کرتے ہیں، کتنی محنت پڑتی ہے تب جا کے ایک بچے کے سینے میں قرآن آیا کرتا ہے۔ بتا تو صحیح، جب تیرا بچہ اسکول جاتا ہے، ماں 7 بجے اٹھ کے ناشتہ کراتی ہے، 8 بجے اٹھ کے ڈریس پہنائی جاتی ہے، اس کے لیے گاڑی لینے آتی ہے، لیکن اس کے برعکس مدرسہ دیکھیے، جن بچوں کو تم نے مدرسے بھیجا ہے ان کو استاد 2 بجے اٹھ کر کے سردی میں وضو کرایا کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر کے انہیں قرآن پڑھایا کرتے ہیں۔ جب دنیا سوتی ہوتی ہے تب یہ اساتذہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کر کے ٹھنڈی راتوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یار جب تیری آنکھ نہیں کھلتی ہے تب یہ تیرے بچوں کا سبق سن چکے ہوتے ہیں، جب تیرا ناشتہ نہیں ہوتا ہے اس وقت سبق کے پارے ہو جاتے ہیں، یوں ہی قرآن نہیں آتا ہے۔ پوچھ مدرسے والوں سے، بچوں کی فکر نہیں کی ہے، قرآن والوں کی پرواہ کی ہے، اپنے گھر کی فکر نہیں کی ہے، قرآن والوں کی پرواہ کی ہے، راتوں رات جاگے ہیں، تب جا کر کے تیرے بیٹے کے سینے میں قرآن آیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کبھی ایک جوڑا دے کر کے 500 روپے دے کر کے یہ مت کہہ دینا میں نے حق ادا کر دیا ہے۔ خبردار خبردار، ارے شاگرد تو بڑی بات ہے، اگر اس کے باپ کے سامنے بھی استاد آ جایا کرے، ادب تو یہ ہے کہ بیٹے سے پہلے اس کے سامنے باپ کھڑا ہو۔ بھائی اساتذہ کی عزت کرو، قدر کرو اساتذہ کی۔ اور میری بات سنیں حضرت، ایسا بھی ہوتا ہمارے آج کا جو دور ہے، ہم تو پھر بھی بہت اچھے دور میں پڑھ لیے، آج کا دور بڑا خطرناک دور ہے۔ مجال ہے اگر استاد شاگرد سے کپڑوں پہ پرہیز کرا لے، مجال ہے استاد بچے سے کپڑے دھلوا لے۔ ماں باپ ڈائریکٹ کہتے ہیں بچہ پڑھنے بھیجا تھا کام کرنے نہیں۔ میں ان گدھوں کو بتانا چاہتا ہوں جن کی یہ ذہنیت ہے کہ میرا بیٹا اپنی محنت سے قابل بنا ہے۔ خبردار، کوئی بندہ اپنی محنت سے قابل نہیں بنتا بلکہ استاد کی عطاؤں سے قابل بنا کرتا ہے۔ یہ تو کبھی مت سوچنا کہ میرا بیٹا محنت کر کے اتنا بڑا ہو گیا، لیکن سنیے کبھی کبھی محنت وہ مقام نہیں دیتی جتنی استاد کی دعائیں بلندیاں دے دیا کرتی ہیں۔ یہ میرے سب بڑے بیٹھے، انہیں بتانا مقصد نہیں، آپ کو سمجھانا مقصد ہے۔ ہاں آپ کو سمجھانا مقصد ہے۔ استاد نے جوتے اٹھوا لیے، کپڑے دھلوا لیے، باپ کا تیور بدل گیا۔ نا، آج تک میں نے اپنے بچے سے پانی تک نہیں منگایا، تم میرے بچے سے کپڑے دھلواتے ہو، شرم کر شرم۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ، تاریخ پڑھی ان کی، آپ کے پاس ایک خاتون آئی، بچہ لے کے آئی، جوان تھا، حضور یہ میرا بیٹا ہے، اسے اپنے پاس رکھ لیں۔ آپ نے فرمایا کیا کرے گا یہ؟ کہا حضور بس چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا کچھ بن جائے۔ آپ مسکرا کے کہنے لگے یہ بوڑھا ہو گیا اب کیا پڑھے گا؟ اس نے کہا اگر یہ پڑھنے لائق نہیں ہے تو کم سے کم خدمت کے لیے رکھ لے۔ کیا کرے گا تیرا بیٹا؟ کہا جو چاہے کرائے، اپنے پاس رکھ لے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ
آپ نے بچے کو رکھ لیا. جانتے ہو وہ کتنے ادب والے لوگ تھے. ایک دن نہیں مہینے بیت گئے, ایک سبق نہیں پڑھایا. اس نے کہا حضور میں کیا کروں؟ فرمانے لگے میرے گھر میں جھاڑو لگاتا رہا. پھر وقت بچا, حضور اب کیا کروں؟ فرمانے لگے اب ایسا کر میرے جانوروں کا چارہ کاٹ کے لا. وہ چارہ کاٹ کے لاتا. حضور اب کا اس کو کٹی کاٹ اس کی, جانوروں کو سانی کر. اسی طرح اس جوان کے 7 سال گزر گئے. ایک دن درسگاہ میں نہیں بیٹھا. 7 سال کے بعد جب وہ دور آیا تو اس کے ساتھ میں مدرسے میں طلبہ پڑھنے آئے تھے. جب ان کی دستار بندی کا وقت آیا ہے, سارے طلبہ لائن سے کھڑے گئے, نئے چھپے نئے لباس میں. نمبر آنے والا تھا دستار بندی کا, پگڑی بننے والی تھی. اللہ اکبر. حضرت مفتی احمد یار خانگی بھی رحمت اللہ کی تعالیٰ نہیں فرماتے ہیں بیٹے کیا تو دستار نہیں دے گا؟ جیسی اتنا جملہ آپ نے فرمایا تھا اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگا حضرت جی دستار ان کی ہونی ہے جو درسگاہوں میں بیٹھتے رہے, فراغت ان کی ہونی ہے جنہوں نے قرآن سیکھا ہے, ان کو دستار سے نوازا جائے گا جو درسگاہوں میں آتے رہے. میں نے تو گھاس کاٹی ہے, زندگی گزر گئی 7 سال, آپ کے جانوروں کو چارہ دیتا رہا, آپ کے جانوروں کو پانی پلاتا رہا. حضرت کس چیز کی دستار بندی ہے؟ مفتی احمد یار خانگی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. فرماتے ہیں کیا ہو جا سب کی دستار بندی باقی علماء کریں گے, تیری دستار بندی احمد یار خانگی کرے گا. بھائی مفتی احمد یار خانگی نہیں فرماتے, مفتی احمد یار خانگی نہیں فرماتے, کہتے نہیں تیری دستار میں کروں گا. توجہ ہے آپ مفتی احمد یار خانگی نہیں فرماتے تیری دستار میں کروں گا. اب ذرا بتا, جس نے زندگی بھر گھاس کھودی, 7 سال استاد کے جانوروں کو چارہ کاٹ کے کھلایا, اسے کیا آیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں نا. یہاں تو درسگاہوں میں بیٹھ کے ہم خالی رہ گئے اور وہ تو گھاس کاٹتے رہے, چارہ کاٹتے رہے. سنیں جب سارے فارغین کی باقی علماء نے پگڑی باندھی, لیکن اس شاگرد کی مفتی احمد یار خانگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پگڑی باندھنا شروع کی. ہر بل پہ آپ رو کے کہتے یار مجھے چھوڑ کے تو نہیں چلا جائے گا, آج میں تیری فراغت کر رہا ہوں, میں دستار دے رہا ہوں, یہ تو سب چلے جائے گا, تو مجھے چھوڑ کے تو نہیں جائے گا. کہتے جاتے روتے جاتے, جب پگڑی بند کے تیار ہو گئی ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے بتا یار چھوڑ کے تو نہیں جائے گا. وہ آپ فرماتے ہیں بیٹے اب میری نظر کمزور ہو گئی ہے, عمر کا تقاضا بھی ہے, اگر تو چلا گیا میرے رجسٹر کون سنبھالے گا, میری تجوری کون سنبھالے گا, میرے کاغذات کون بتائے گا, میرے اوراد و وظائف کا وقت کون یاد دلائے گا. یار تو چلا جائے گا, مجھے تیری عادت سی ہو گئی ہے, تیرے بغیر کیسے میرا کام چلے گا. تو اس شاگرد نے کیا کہا تھا, خادم نے کہا تھا حضور میں کسی لائق ہوتا تو چلا جاتا, جناب جب کوئی منہ نہیں لگاتا تھا تب آپ نے منہ سے لگایا ہے. اب آپ نے مجھے جب اتنا بڑا کر دیا ہے کہ پگڑی باندھ دی ہے, اب آپ کو چھوڑ کے کدھر جانا ہے, کہیں نہیں جانا ہے, زندگی قدموں میں گزارنی ہے. اللہ اکبر. مفتی احمد یار خانگی کی زندگی پر خدمت کرتے رہے, لیکن کیا رتبہ دیا خدا نے. ذرا دیکھیں وہ لوگ جو اپنی محنت پہ ناز کرتے ہیں, اپنی قابلیت پہ ناز کرتے ہیں. سنے پیارے اس دور کے علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ ٹک جاتا, کوئی انلکی ہوتا تھا, بڑے بڑے مفتی جس میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے پھر اکٹھا ہو کر کے سب ان کے پاس آتے تھے, کہتے ہیں جو مسئلہ کہیں انلکی ہوتا تھا وہ حضرت کے اس خاتم کی بارگاہ میں چٹکیوں میں حل ہو جایا. ہاں بھائی یہ ہے استاد, یہ ہے جو کبھی محنت نہیں دیتی, وہ کبھی کبھی استاد کی دعائیں دے دیا کرتی. اگر استاد ہم سے اپنے جوتے چاٹنے کا حکم دے تو چاٹو زبان سے, اس لیے کہ اس کی نظر ہے جو تمہیں آگے کرے گی.
میں نے بڑے بڑے قابلوں کو بدل کے جاہل ہوتے بھی دیکھا ہے، جاہل ہوتے بھی دیکھا۔ جب استاد سے الجھ گئے تو بچے نہیں، جو رب دینا جانتا کہ وہ رب لینا بھی جانتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا با ادب با نصیب، بے ادب کم نصیب۔ ادب پہلا زینہ ہے قابلیت کا، ادب کرو گے تو آگے بڑھو گے۔ یہ ہوتا کہ استاد اگر آپ کے بچے سے کوئی بھی کام مدرسے میں لیا جائے، آئندہ کبھی مت کہنا میں نے بیٹے سے پانی نہیں بھروایا، میں نے بیٹے سے دل کا تک نہیں توڑوایا۔ استاد کی مرضی پہ چھوڑ دیا کرو، بیٹا تمہارے حوالے ہے، چاہو تو پڑھاؤ، چاہو تو اس سے زندگی بھر چھوٹیاں اٹھاؤ۔ ہاں مگر بڑی تنگ نظری ہے، اور یہ تجربہ کر لینا، جو لوگ اس چیز پہ نظر رکھتے ہیں نا میرے بیٹے نے کیا کیا ہے، کتنا کر رہا ہے، اس نے کیوں کیا، یہ تو ہم نے نہیں کرایا، ان کی اولاد کبھی کامیاب نہیں ہوتی ہے، کبھی کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ اور میں گزارش کروں گا طلباء سے، فارغ ہونے کے بعد ہم لوگ کبھی استاد کی گلیوں میں چکر نہیں لگاتے، ہر سال ہم مجابروں کی گولک میں 10-5 ہزار ڈال دیتے ہیں۔ جس استاد نے ہمیں مٹی سے سونا بنا دیا، کبھی 2 روپے اس کی بارگاہ میں لے کے نہیں جاتے۔ جہاں تم، میں بازاروں پہ جانے سے انکار نہیں کر رہا، 36 بار جاؤ تمہاری مرضی ہے، لیکن اس سال میں 2 بار استاد کی چوکھٹ پہ بھی جایا کرو۔ عید کے دن استاد کو سلام کرنے جایا کرو، بقرعید کے استاد سے ملنے جایا کرو۔ مانا کہ اب پڑھائی کی عمر نہیں ہے، لیکن دعاؤں کی عمر ابھی بھی باقی ہے۔ جو آپ محنت سے حاصل نہیں کر سکے، انشاءاللہ وہ تم کو دعاؤں کے ذریعے دیا جا سکتا ہے۔ کبھی بھی اساتذہ کے کاموں پہ آبجیکشن نہ اٹھائیں، کبھی یہ نہیں کہ بیٹے سے کام کیوں کرایا، تو یہ قربانیاں ہوتی ہیں اساتذہ کی۔ 500 روپے اور 1000 کا جوڑا دے کر کے اس کے احسانوں کا بدلہ مت سمجھ لینا پورا ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے ترتیب بیان کی، فرماتے میرے استاد، ماں باپ، بھائی بہن، اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام۔ پہلے استاد کو رکھا ہے، اس کے بعد باپ کو رکھا ہے۔ پتہ چلا باپ سے بڑا استاد ہوتا ہے۔ تجھ سے بھی بڑا تیری اولاد کے لیے تیرا اس کا استاد ہے، خیال رکھنا ہے ہمیشہ۔ یہ تو ہے استاد کے اپنے جو اس کی قربانیاں، اللہ اکبر۔ اور پھر آپ مدرسوں کی قربانیاں دیکھیں، ان ادارے والوں کی قربانیاں دیکھیں، مدرسے والوں کے احسانات دیکھیں، کتنے احسانات کیے۔ اور میری گزارش ہے، لوگ کہتے ہیں کہ لوگ قرآن کی عزت نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں پہلے ہم نے قرآن والوں کی عزت چھوڑی ہے، اس کے بعد دوسروں نے قرآن والوں کو ذلیل کیا ہے۔ پہلے ہم نے قرآن والوں کو ذلیل کیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہم تو حافظ جی کہتے ہیں ہمیشہ، ہم تو حضرت کہہ کے بولتے ہیں ہمیشہ۔ ہاں بولتے ہو حضرت کہہ کے، لیکن عمل میں کتنا آپ نے ان کو آگے رکھا۔ ان قرآن والوں کو کبھی تیرے گھر کے شدھ مال سے بھی دعوت ملی؟ زکوٰۃ اور صدقے کے علاوہ کبھی کھلایا؟ نہیں۔ ان کی دعوت بھی ہوئی تو کب؟ جب ابا مرا یا اماں مری یا بیوی کا جنازہ نکلا، تب ان غریبوں کے لیے کچھ چاول نکلتے ہیں گھروں سے۔ خوشی سے کپڑے کوئی نہیں بنا، جب دیکھ لیا تاؤ کی برسی آ گئی، نانا کی برسی ہے، تب جا کے 160 روپے میٹر کا جوڑا لا، دنیا بھر کے یتیموں والا پیکج بنا گیا، پیک کر کے لاگا کہ یہ حضرت آپ کے لیے، یہ دیا ہم نے ان کو رتبہ، یہ دی ہم نے ان کو عزت،
کیا یہ اچھا ہوتا کبھی صبح اٹھ کے کہتا آج میرا جی چاہتا ہے میرے گھر پہ اچھا کھانا بنا ہے، اکیلا نہیں کھاؤں گا، میرے ساتھ میں میرے مصطفیٰ کا مہمان بھی کھانا کھائے. کبھی کیے نہیں، ہم تو میتوں والی روٹی کھلاتے ہیں، صدقہ والا کپڑا پہناتے ہیں. شادی بیاہ میں پہلی بات تو دعوت ہوتی نہیں، اگر ہوتی بھی ہے تو کر کے بھول جاتے ہیں. اور اب تو وہ سسٹم چل گیا، کیا بولتے ہیں اس کو، بفر، ارے گدھے والا جو سسٹم ہے. سیدھی بات سن، میں مجھے انگلش نہیں آتی، وہ جو چل پھر کے کھاتے سسٹم، ہریا جانور بھئی کوئی بھی مسئلہ، میری بات سن لے، چل پھر کے کھا رہے. کتنا اچھا طریقہ تھا پہلے، کھانے والے بیٹھتے تھے، کھلانے والے آ کر کے کھلاتے تھے. اب کھلانے والے تو بیٹھے، کھانے والے تھوڑا اس سے سالن لے لیا، گیا ایک ٹانگ تو رکھ دے، تھوڑا سا کباب تو رکھ دے. کبھی کبھی تو اتنا عجیب کام ہوتا ہے کہ وہ فائبر والی پلیٹ ہوتی ہے، وہ بھرتی ہے تو یوں ٹلمل ٹلمل ہوتی ہے. اب اسے پکڑے کے کھائے. یہ ڈسپوزل جو چل رہی ہے آج کتنی بڑی بیماری ہے. آج کوئی کسی کا جھوٹا کھانے تیاری نہیں. یہی وجہ ہے کہ کسی کو کینسر، برین ٹیومر، ہارٹ اٹیک، یہ بیماریاں کیوں لگی؟ ہم نے مومنوں کے جھوٹے سے نفرتیں کرنا شروع کر دی ہیں، جبکہ میرے نبی نے فرمایا تھا مومن کے جھوٹے میں شفا ہوا کرتی ہے. کسی عالم کا جھوٹا پینے تیار نہیں، کسی حافظ کا جھوٹا کھانے تیار نہیں. کسی برتن میں اللہ والا کھا کے چلا جائے تو اتنا بڑا منتری ہو گیا، کہتا نہیں دوسری پلیٹ لے کر کے آ. یہ تو ہو سکتا ہے تیری نئی پلیٹ میں بیماری ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ حافظ کے جھوٹے میں بیماری ہو، عالم کے جھوٹے میں بیماری ہو، قاری کے جھوٹے میں بیماری ہو. اور یار یہ تو وہ ذاتیں ہیں، اگر بیمار شے کو ہاتھ لگا دیتے ہیں اللہ اس شے کو شفا یاب فرما دیتا. کتب بنا گھوم رہا، جھوٹا نہیں کھائے گا. وہ شرمکار، حضرت نفرتیں ہو گئی اس سے. جب ایک گلاس میں ہم پانی پیتے تھے تو محبتیں تھی، ایک پلیٹ میں کھاتے تھے تو ایک دوسرے کا درد تھا. آج پہلے حقے چلتے تھے، ایک ہی حقہ پوری بیٹھک میں گھومتا تھا. اگر ساتھ بھی بیٹھے تو ساتھوں ایک ہی نگالی میں منہ لگا رہے تھی نا محبتیں. آج تو میں اٹھ کے جاؤں دوسرا آئے گا تو جانے گا، ایسا لگتا ہے میں نے وائرس رکھ دیا. یہ نفرتیں ہو گئی ہمارے بیچ. بھائی بھائی کے ساتھ کھانے تیار نہیں، ایک گلاس میں پانی پینے تیار نہیں. کہیں جاتے ہیں تو 6 لوگ کھا رہے ہیں تو 6 گلاس رکھے، کیونکہ نہیں ابھی کوئی پسند نہیں کرتا جھوٹا کھانے میں. شرم کریا، ہاں تجربہ نہ کیا ہو تو کر لینا. کئی بار ایسا ہوتا حضرت جیسی شخصیت بھی اگر گلاس سے پانی پیے اور دوسرا پکا فاسق و فاجر بیٹھا کروٹ میں، وہ کہتا پانی دینا، تو اگر کوئی دینا نہیں پہلے دھو لو اس کو. یہ کہاں چلے گئے؟ تو وہ سسٹم چل رہا ہے کھڑے ہو کے کھانے والا. لوگ اسے عزت والا کھانا کہتے ہیں. بڑا آدمی ہے بھائی، سب کو بیل بنا کے کھلا رہا ہے. ہاں شریف آدمی آج دعوت نہیں کھا سکتا، شاید تو بیٹھنے جگہ نہیں، چل پھر کے کھایا کرتے. پہلی بار دعوتیں نہیں ہوتی. اور بلایا بھی امام صاحب کو تو فاتحہ پڑھوا لو. امام آیا بیچارے نے ہاتھ اٹھائے، فاتحہ پڑھی، چلا گیا. تم نے گدھوں کی طرح کھلایا، تھوڑی دیر گزری کہ کھانا ختم ہو گیا. جب کھانا ختم ہوا سیدھے کہتے ہیں حتیٰ امام نے دل سے فاتحہ نہیں پڑھی. کھانا ختم ہو گیا، ذمہ دار مولوی لگتا ہے دل سے نہیں پڑھی. کہا کیوں کہ ڈیک ختم ہو گئی. بھائی غلطی مولوی کی نہیں ہے، کمی امام کی نہیں ہے، کمی تمہاری ہے. اگر تم نے زمین میں دسترخوان بچھایا ہوتا، کہا ہوتا ایسے بیٹھ جیسے بیٹھنے کا طریقہ مصطفیٰ نے بتایا ہے، اور کہا قسم خدا کی کھا کے کہتا
اگر سنت کو فالو کیا جائے 90 لوگوں کا کھانا 110 لوگوں کو اگر پورا نہ ہو جائے تو نام بدل کے رکھ۔ یہ کھانا جو کم پڑا ہے اس کی فاتح کی وجہ سے نہیں، تمہارے طریقے کی وجہ سے کم پڑا۔